السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عمران خان کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور خبر جو چل رہی ہے، کیا واقعی جنرل فیصل نصیر بیمار ہے اور ملک چھوڑ کے جانے والا ہے؟ یہ ستمبر کا مہینہ ہے، یہ کیوں سگنیفیکنٹ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ہسٹوریکل فیکٹ بھی ہے، ایک صاحب نے تاریخوں کا بڑا زبردست استعمال کیا تھا اور اس کے بعد ایک بہت بڑے عہدے پر پہنچ گئے ہیں۔ آپ کو بہت ساری چیزوں سے آگاہ کرتا ہوں، اپنا تجزیہ بھی دیتا ہوں اس پر کہ کیا کھیل چل رہا ہے، کیا واقعی بیماری ہے یا کوئی بڑی گیم ڈالنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم ذرا جائزہ لیتے ہیں جو کچھ اسمبلی کے ساتھ کیا گیا، جس طرح سے بدسلوکی کی گئی اور گونگلوں سے مٹی جھاڑ دی گئی۔ ناظرین اکرام، اسپیکر قومی اسمبلی نے سارجنٹ آرمز اور مزید اہلکار جو 4 ہیں انہیں معطل کر دیا ہے 4 ماہ کے لیے۔ یعنی حملہ آور کوئی اور، نقاب پوش کوئی اور، لیکن سسپینڈ وہ ہوتا ہے جو خود بیچارہ کسی اور کے رحم و کرم پر ہے۔ یہ ہماری پارلیمنٹ کا حال ہے اس ٹائم کہ ان کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں کمپنی نے سب کچھ کیا ہے، جہاں اس نظام کو روندا ہے، کمپنی نے اس نظام کا ریپ کیا ہے، وہاں پر 4 کردار ایسے ہیں جنہیں مت بھولیں: قاضی، زرداری، شہباز اور ایاز صادق۔ یہ 4 کردار ہیں جنہوں نے اس نظام کے ساتھ یہ کیا ہے اور کمپنی کی مدد کی ہے۔ الیکشن کی چوری، ڈاکہ، اس میں یہ 3 کریکٹرز انوالوڈ ہیں اور 4تھا کریکٹر اسمبلی بننے کے بعد مسلسل انوالوڈ ہے۔ کمپنی سب کچھ کرتی ہے لیکن کرواتی کن سے ہے؟ وہ اس طرح کے لوگ ہیں جن سے کرواتی ہے۔ دوسری طرف قاضی کہہ رہے ہیں کہ مینو ایکسٹینشن وکھاؤ میرا موڈ بنے، یعنی قاضی صاحب ایکسٹینشن کے لیے الٹے لیٹے ہوئے ہیں کمپنی کے سامنے۔ صورتحال انتہائی گمبھیر ہے اور خان کی بہنوں نے بڑی تشویشناک بات کی ہے۔ پہلے ہم یہ سن لیتے ہیں، پھر آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ صورتحال ہے کیا اور کمپنی کے پاس کیا آپشن رہ گئے ہیں۔ جیسے ایجپٹ میں انہوں نے جیل میں ڈال کے مورسی کو مارا تھا، اب یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ 1 مہینہ پہلے میں نے بھی آپ کو آ کے کہا تھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ a decision has been taken to eliminate عمران خان۔ جی، اب ظاہر ہے ان کو کسی نے اندر سے خبر دی ہے، یہ خان کے الفاظ نہیں ہیں۔ انہیں خبر جس نے دی ہے اس نے کہا ہے کہ a decision has been taken to eliminate عمران خان، فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ خان کو ختم کر دیا جائے۔ خان نے آج اپنی بہنوں کو کہا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جیسے مصر میں محمد مرسی کے ساتھ کیا گیا، یہ وہی میرے ساتھ کرنے جا رہے ہیں۔ ان کے تمام ناپاک عزائم خاک میں مل جائیں گے۔ اسی لیے پی ٹی آئی بھی اتنی ایگریسو آپ کو نظر آ رہی ہے، عوام میں بھی ماحول آپ کو دوبارہ بنتا نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف خان خود کہہ رہے ہیں جبکہ ان کی بہنیں کہہ رہی ہیں کہ a decision has been made to eliminate عمران خان، اور پھر خبر آتی ہے کہ یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگایا جائے۔ یہ سارے ڈاٹس اکٹھے کنیکٹ ہوتے ہیں۔ اگر ایک مکروہ منصوبے میں کامیاب ہوں گے تو دوسرے کی ضرورت پڑے گی۔ خان کو خراش بھی آتی ہے اور خیبر پختونخوا میں حکومت ہے پی ٹی آئی کی۔ آپ امیجن کریں وہاں سے کتنا بڑا آرگنائزڈ عوامی طوفان آ سکتا ہے، جو شروع بے شک خیبر پختونخوا سے ہوگا لیکن پنجاب، سندھ، بلوچستان ہر جگہ پھیل جائے گا۔ ایک طرف خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے محمد مرسی بنانے کا ان کا پلان ہے، جبکہ بہنیں کہہ رہی ہیں کہ ان کو ایلیمینیٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف خبریں ہیں کہ گورنر راج، یعنی اگر خدا نہ خواستہ یہ اپنے مکروہ منصوبے کی کوشش بھی کرتے ہیں، کامیاب اللہ انہیں کبھی نہ کرے کیونکہ اس سے میرے ملک کو آگ لگ جائے گی، تو اس کا رد عمل روکنے کے لیے پھر گورنر راج بھی ایڈوانس میں لگانا ضروری ہے۔ گورنر راج ہو، اپنا پورا کنٹرول ہو، تو پھر کوئی ایسی حرکت کی جائے۔ تو یہ خبریں آ رہی ہیں اب گورنر راج لگایا جائے۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی اسمبلی کی ضرورت ہے، لیکن کیا صدر بھی گورنر راج لگا سکتے ہیں؟ یعنی اگر کابینہ اور وزیر اعظم کہیں تو کوئی طریقہ ہے صوبے میں گورنر راج لگانے کا؟ ظاہر ہے کہ یہ آئینی ماہرین بہتر بتا سکتے ہیں۔ میرے خیال میں 18ویں ترمیم کے بعد یہ ہوا تھا کہ جس صوبے کی اسمبلی ہے وہ جب تک ریزولوشن پاس نہیں کرے گی تب تک نہیں ہو سکتا۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ کمپنی کے پاس وقت اور آپشنز ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا کریں گے؟ اور ماریں گے، اور اغوا کریں گے، اور گرفتار کریں گے بندوں کو، اور تشدد کریں گے۔ آف کورس یہ ان لمیٹڈ آپشن نہیں ہے، یہ سمال سکیل پہ نہیں ہے کہ آپ نے
خیبر پختونخوا اور صرف قبائلی علاقوں میں کرنا ہے. بلوچستان کیونکہ رقبے کے لحاظ سے بڑا ہے لیکن آبادی بہت کم ہے. لیکن یہاں پہ جو اب ہو رہا ہے یہ اکراس پاکستان ہو رہا ہے, کسی کو کسی جگہ بھی نہیں چھوڑا جا رہا. یہ سسٹینیبل نہیں ہے پورے ملک میں اس طرح کا ماحول رکھنا. اس لیے آپشنز بھی ختم ہو رہے ہیں اور وقت تو ڈیفینیٹلی ختم ہو رہا ہے. خان ہر گزرتے دن کے ساتھ مقبول سے مقبول تر ہو رہا ہے اور پی ٹی آئی ریزسٹنس زیادہ دکھا رہی ہے. بیرسٹر گوہر جیسا بندہ بھی اب کھل کے بولنا شروع ہو گیا ہے, یہ ذرا سنیں. میں جناب اسپیکر آپ کی گزار کرا لوں, یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے اپنے کندھے تلے لیا ہوا ہے, ہمیشہ سے ان کو کہا ہوا ہے, بٹ بینگ اے چیئرمین اس بوجھ تلے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ مذاکرات کرو, بات کرو, راستہ بند نہ کرو, راستہ نکالو اس ملک کی خاطر, اس جمہوریت کی خاطر. جناب اسپیکر, اس کو آپ کمزوری نہ سمجھنا. اس اتنی بڑی فورس کی جس کی 70% میں جاتا ہوں, میں نے میری ویڈیو دیکھے, کیا خیال ہے میں سیڑھی چڑھ کے گیا ہوں؟ ارے میں اس سٹیج پہ سیڑھی چڑھ کے نہیں چڑھا ہوں, میں سیڑھی چڑھ کے اس سٹیج پہ نہیں چڑھا ہوں. عمران خان صاحب کے جنون نے مجھے ان ہاتھوں پہ اٹھایا ہے, یہ عمران خان کی وجہ سے تھا, میرے نہیں اٹھا رہے. بیرسٹر گوہر نے آج یہ بھی کہا اپنی سپیچ میں کہ اگر ہم بھی ٹٹ فار ٹیٹ پر آ جائیں تو میں دیکھتا ہوں پھر خیبر پختونخوا میں جو آپ کے وزیر آتے ہیں وہ کیا 300 کلومیٹر کے رقبے میں بھی آ سکتے ہیں اپنے گھر کے, پھر ہم بھی یہ کریں گے. تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے مذاکرات کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. ہم ملک کی خاطر بات کر رہے ہیں کہ آؤ بیٹھو بات کر لو. اسد کیسر بول پڑے ہیں کہ آئین اور قانون کے دائرے میں تو ہم رہیں گے, لیکن اب آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. ہم جمعے کو بھی نکل رہے ہیں اور 22 کو لاہور میں جلسہ بھی ہو کے رہے گا. اوپر سے فیصل واڈا کو کمپنی نے بھیج دیا اسمبلی میں, وہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ کر کے دکھاؤ جلسہ. اب فائنل سٹیج کی طرف ناظرین کرام معاملات جا رہے ہیں. ہائی سٹیکس گیم ہے. جب سے علی امین نے باتیں کی ہیں سٹیکس بہت ہائی ہو گئے ہیں. دیکھیں خان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے. پاکستان کی پینل کورٹ میں جتنے جرائم تھے وہ آپ نے سارے خان پہ ڈالے, کرپشن سے لے کر چوری, زنا, عدت میں نکاح, غداری کا کیس ڈالا. تقریباً 90% کیسز میں وہ سرخرو ہو چکا ہے, باقی کیسز میں بھی وہ تقریباً باہر آنے والا ہے. تو پھر آپ نے اس کو زبردستی جیل میں نہ رکھنا ہے کیونکہ آپ کی بدماشی ہے, باپ کا راج ہے. تو عمران خان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے, آپ کے پاس سب کچھ کھونے کے لیے ہے. کمپنی کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سوچ ہے کہ خان کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے تو پھر ہم قابو کر لیں گے سچویشن کو. کچھ عرصہ عوام نے شور ڈال بھی لیا تو باہر تو نہیں نکلیں گے. ان کو یہ نہیں پتا کہ خان آپ کا مسئلہ نہیں ہے, عمران خان تمام مسائل کا حل ہے. اللہ تعالیٰ نے عمران خان کی پرسنالٹی کو ایسا بنا دیا ہے, مقبولیت ایسی دے دی ہے کہ پاکستان کا ہر مسئلہ اگر تالا ہے تو اس ہر مسئلے کی چابی خان ہے. عمران خان وہ ماسٹر کی بن گیا ہے جو پاکستان کا ہر مسئلہ ٹھیک کر سکتا ہے. لیکن سب سے اہم بات ہے جو کمپنی کو معلوم ہونی چاہیے کہ خان عوام کے ساتھ آپ کی ریکنسلیشن کرانے کی آخری امید ہے. عمران خان کو آپ منظر سے نکال دیں, آپ کی عوام کے ساتھ ریکنسلیشن کبھی نہیں ہو سکتی. پاکستان 77 سالوں سے نازک موڑ سے گزر رہا ہے, یہ مزید نازک موڑ کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس لیے میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں بتائیں کہ حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں. اور اب یہ ڈفرز مصر کے مرسی کے ساتھ جو ہوا تھا, وہاں کے سی سی نے جو کیا تھا, ہمارے لوکل سی سی کی بھی ذہنیت اسی طرح کی ہے. خان کے خلاف کیونکہ کوئی کیس بیٹھ نہیں رہا, کوئی وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار نہیں ہے. خان اتنا مقبور اور اللہ کی کوئی خاص مدد ہے کہ اس کے بدترین دشمن بھی اس کے خلاف اس طرح کی گواہی نہیں دے پا رہے جو اس کے لیے لیتھل ہو. تو پھر ایجپشن ماڈل کا نفاذ نظر آتا ہے. اس لیے عمران خان نے اپنی بہن کو یہ خود کہا, یہ کوئی اندر کی خبر نہیں ہے, علیمہ خان خود کہہ رہی ہیں کہ خان نے یہ کہا ہے, خان نے یہ بولا ہے, اپنی قوم کو بتایا ہے کہ یہ میرے ساتھ یہ کرنا چاہ رہے ہیں. اب عمران خان جب یہ بات کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کیوں کرتے ہیں. میں جو اب تک انڈرسٹینڈ کر پایا ہوں, جب عمران خان کو یہ کوئی نئی دھمکی دیتے ہیں تو وہ فوراً اپنی بہن یا پارٹی کو بتاتے ہیں. کبھی کہا جاتا ہے مارشل لا لگا دیں گے, کبھی کہا جاتا ہے آپ کو سزائے موت دے دیں گے. ہو سکتا ہے اب کہا گیا ہو کہ پڑے رہیں جیل میں, جیسے مصر کا مرسی پڑا رہا تھا, آپ کو تو کوئی باہر نہیں نکال سکتا. اس لیے عمران خان نے فوراً وہ بات اپنی بہن کو بتا دی کہ ان کا ارادہ کیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے ناپاک ارادے ناکام کرے اور ان کی تدبیریں جو بد تدبیریں ہیں انہی پر الٹا دے, آمین. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے
آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.